ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے ایران کے بعد غزہ پر بھی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا، لیکن بھارت ابھی تک مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں آ رہا، جبکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اب سیاسی مذاکرات کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ یہ پیش رفت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے اندر بڑھتے اختلاف رائے کی عکاس ہے۔ کیا اس طرح سے موجودہ سیاسی جمود ٹوٹ پائے گا اور کوئی سیاسی انقلاب آ پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ کار مقیم احمد خان صاحب کو مدعو کیا، جو کہ لندن UK سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ کار جناب ناصف اعوان صاحب۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم مقیم احمد خان صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ مقیم احمد خان صاحب، کیا اسرائیل اور ایران غزہ بندی دیر پا قائم رہ پائے گی، اور کیا افریقین میں کوئی نیا معاہدہ بھی ہو پائے گا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ وہ نہ تو ان کے معاہدے کی کوئی پاسداری کا امکان ہوتا ہے، نہ ان کے معاہدے پورا کرنے کا چانس ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی چیز کے پابند ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی معاہدہ ہو جائے گا، معاہدہ ہو بھی گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے پہلے بھی غزہ میں کئی مرتبہ جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ ان کی وعدہ ہے۔ ناصف اعوان صاحب، ایک طرف تو جو ایران اور اسرائیل کی ہے وہ بڑی قربتیں بھی ایک دم سے بڑھتی ہیں، پھر دوریاں بھی ہونے لگتی ہیں۔ ایک طرف وہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم انہیں جو ہے وہ پابندیاں بھی ان کی اٹھاتے ہیں، شام کی اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ جو غزہ ہے اس میں کیوں رکاوٹ ہے؟ اس کی جنگ بندی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہا جاتا ہے ہو نہیں رہی، ادھر حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں شہید بچوں کو کیا جا رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پروگرام ہے، جو ایجنڈا ہے، یا جو وہ خواب دیکھ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے، وہ اپنے اس پروگرام کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ غزہ جو ہے، میرے خیال میں غزہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے۔ جب غزہ کو وہ فتح کر لے گا مکمل طور پہ تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ غزہ کی موجودگی میں وہ آگے اس کا بڑھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے وہ غزہ کو جو ہے نا وہ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ، آپ دیکھیں نا، ایک ہفتے بعد میرا خیال ہے جنگ بندی کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے، نہیں 2 ہفتے کا کہا تھا، 2 ہفتے کا، اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ اچھا، تو 1 ہفتے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جنگ جو ہے نا جاری رکھے گا، نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اس کا پلان جو ہے نا وہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یعنی غزہ کی موجودگی میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے وہ غزہ پہ تابڑ توڑ اس وقت بھی حملے کر رہا ہے۔ جبکہ ایران نے اسے، جب ان کی جنگ جاری تھی تو ایران نے باقاعدہ کہا تھا کہ اپنی فوجیں جو ہیں غزہ سے، یا جہاں جہاں تم قابض ہو اسرائیل کو، وہ فوجیں جو ہے وہ واپس لے جاؤ، اور فوجی گئے بھی واپس۔ لیکن اب فوج تو چلے، ان کی پیدل فوج تو چلی گئی، یا ممکن اب تھوڑی بہت ہوگی۔ اب فضائی حملے جیسا پہلے کر رہا تھا اب دوبارہ اس نے شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غزہ کو جو ہے نا وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ سب امریکہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی ایسے ہی، امریکہ پہ تو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کیا، نہ وہ دوست ہے کسی کا، اس کے اپنے مفادات ہیں، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے اسرائیل غزہ کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ چلیں، ممکن ہے 1 ہفتے بعد کوئی
آ جائے، کچھ وقفہ آ جائے، اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانی چاہتا ہے۔ جی ناصر امان صاحب، بات ہو رہی ہے ایران جو تھا وہاں تو جنگ بندی ہوگی، لیکن غزہ میں نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہ وہاں ایران نے اتنا دباؤ ڈالا کہ امریکہ اور اسرائیل مجبور ہو گئے، اور انہوں نے خود کوشش کی کہ ہمیں جو ہے جنگ بندی کی جائے۔ غزہ میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں دباؤ آئے گا تو جنگ بندی ہوگی، اور کیا دباؤ آ پائے گا؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہاں کوئی باقاعدہ فورس تو ہے نہیں، حماس ہے، اس کے پاس نہ میزائل ہے، نہ ٹینک ہے، نہ توپیں ہیں، نہ ہوائی جہاز ہے، لہذا ایران کی طرح وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا ایران نے جو میزائل اس پہ گرائے ہیں وہ تو ان کے پاس نہیں ہے، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جنگ بندی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب تک اس پر یعنی اس کو رد عمل جو ہے نا ایران کی طرح نہیں آئے گا تو جنگ بند نہیں ہوگی۔ اور دوسرا میں نے اپنے پہلے سوال میں یہ کیا تھا کہ اس کا پروگرام جو ہے جنگ بند کرنے کا نہیں ہے، میرے نزدیک تجزیہ ہے، کیونکہ وہ اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ اس پر دباؤ آئے گا نہیں اور اس کا ہے بھی نہیں، گریٹر پلان ہے اس کا، اور جب تک وہ پلان ہو یا اس کے اہداف پورے نہیں ہوتے، جیسے ایران میں پورے نہیں ہوئے تو یہاں بھی پورے نہیں ہوتی، تو کیسے وہ جنگ بندے گا؟ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے۔ لیکن امریکن دباؤ جو ہے وہ تو آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے، اس نے وہاں چاہا بند کروا دی، یہاں بھی اگر وہ چاہے گا، اب سمجھتے نہیں ہیں، وہ بند کروا دے گا، اور یہی دباؤ جو ہے وہ بھارت پر بھی کیا آ سکتا ہے کہ وہ میز کے ٹیبل پر آ جائے؟ ہاں کیوں نہیں، جی جی ہو سکتا ہے ایسا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھارت بھی تو اسلحہ جو ہے نا اکٹھا کر رہا ہے، اسرائیل بھی اکٹھا کر رہا ہے، وہاں وہ ان کے جو ہے نا وہ کیا جہاز ہوتے ہیں نا دوسرے، وہ جو سامان لے جاتے جی ہیں، بالکل، اچھا وہاں آ رہے ہیں، اور ان میں اسلحہ بارود سارا کچھ آ رہا ہے، اسی طرح بھارت بھی اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے۔ ٹھیک، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ امریکہ کے کہنے پر بھارت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی کرے گا اس پر تو مقامی جو دباؤ ہے نا چین اور روس کا وہ اثر انداز ہوگا۔ امریکہ کا اس کو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس پہ کوئی وزن نہیں پڑے گا ایسا کہ وہ جنگ بند کر دے یا جنگ کی طرف نہ آئے۔ ویسے تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ماہ بعد بھارت جو ہے نا تیاری کر رہا ہے، وہ 2 ماہ بعد پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ اچھا یہ تو خبر ہے کہ بھارت 2 ماہ بعد جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بھارت کو بڑی ایک قسم کی شٹ اپ کال دی ہے، کہ اور بلکہ کہا ہے ان کے ترجمان نے کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ نظر ثانی کرے، بلکہ وہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے اور دیگر معاملات جو ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ آ کے مذاکرات کرے۔ جب لگاتار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر دباؤ بڑھا رہا ہے تو کیسے بھارت جو ہے وہ ایک سپر پاور کی حکومت دولی کر سکتا ہے؟ نہیں، اب سپر پاور میں اب امریکہ کو سپر پاور نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اب سپر پاور چین ہے۔ ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے اس کا جو ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی، جنگی ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اقتصادی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ملک ہے، جبکہ امریکہ کی پوزیشن جو بڑی کمزور ہے اس وقت، اقتصادی اعتبار سے بھی اور جنگی ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد صرف ایک ایٹم ہے، وہ ہے وہ بمبار پیارے جو 200 فٹ یا کتنے B2، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی اس وقت ہے۔ باقی تو اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو چین کے پاس آ چکی ہے، چین بہت آگے جا چکا ہے، لہذا اگر چین کے دباؤ میں آ سکتا ہے بھارت تو پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کی 2 طریقے ہیں، ایک تو وہ دباؤ بڑھائے سرحدوں سے کہ اپنی افواج کو وہاں لا کھڑا کرے، ٹھیک ہے، اور بھارت کو بتا دے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ڈائلاگ، اس خطے میں امن چاہیے، آپ کے ملک کے اندر بھی کافی غربت ہے، اس غربت سے جان چھڑاؤ، یہ جنگوں کی اب ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، جنگوں سے ہر بندہ تنگ آ چکا ہے، لہذا اس طرف آؤ، اپنی غربت دور کرو، اپنی معیشت بہتر کرو، یہ ہے 2 طریقے۔ باقی امریکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی
کہ امریکہ کی وہ بات مان لے گا اور خاموش ہو جائے گا. امریکہ نے وہ جنگ بند اس لیے نہیں کرائی تھی کہ اس پہ دباؤ ڈالا. بھارت کی آپ سکی ہوئی ہے نا، اس میں بھارت کو شکست ہوئی ہے، تو یہ جنگ بند اس کو کرنا پڑی تھی، ایسے نہیں ہے. نہیں، منتیں تو اس نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی کی تھی نا. جی بالکل، ان کے وزیر دفاع وہی ہے نا، اس نے ہی فون پہ فون کیے، وہی دوڑا اور دوڑ بھاگ کر کے اس نے جو ہے یہ جنگ بند کروائی. لیکن امریکہ کے ہی تھرو کروائی. تو جب وہ جنگ بندی میں ان کے تھرو ہو سکتی ہے تو کیا مذاکرات کے ٹیبل تو دوسرا فریق بھی تیار تھا نا کہ ٹھیک ہے جنگ بند ہو جائے. ہم پاکستان تو جنگ نہیں چاہتے. جی پاکستان تو ایک امن پسند ملک ہے، وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، غربت کو دور کرنا چاہتا ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ وہ چاہتے ہیں. اور جنگ انہوں نے جب جنگ ان کو شکست دی تو پھر جو ہے نا معاملہ. اچھا، ایک طرف بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا، دوسری طرف حکومت اپوزیشن کو جو ہے وہ میز پر نہیں لا رہی. کیا وجہ ہے؟ یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ جو جمود ہے، نہیں یہ کیسے ٹوٹ پائے گا؟ کون سی ان کی؟ ہماری حکومت جی، ادھر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو بھارت ہے وہ درمی پہ ہے، اسی طرح حکومت بھی جو ہے وہ ہماری اپنی درمی پہ ہے. وہ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائے. اگر عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے جی پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نہیں آتی، وہ تو ہر دفعہ تیار ہوتے ہیں، یہ خود ہی بیچ میں بھاگ جاتے ہیں. حکومت صحیح طرح مذاکرات چاہتی نہیں ہے کیونکہ اس کو اندیشہ اپنی اقتدار کے جانے کا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیبل نہیں سج پا رہا اور حکومت اس جمود کو توڑ نہیں پا رہی؟ جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس گورنمنٹ سے میں مذاکرات نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، سیاسی حکومت، یہ سو کالڈ سیاسی حکومت وہ کہتا ہے، تو اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اصل طاقت جو ہے اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور جب وہ اصل طاقت کی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی. اچھا، اب جو ہے وہ بڑی اہم جو قیادتیں ہیں پی ٹی آئی کی ہی جو جیل میں ہیں، انہوں نے بھی جو ہے خط لکھ دیا ہے اپنی پارٹی کو، نہ صرف آگے حکومت کو بھی، اور اندیہ دیا ہے کہ جی مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے اور اڈیالہ جیل کا بھی راستہ کھولا جائے تاکہ ہم جا کے ان مذاکرات کے بعد اس کی آگاہی جو ہے یا اس میں مشاورت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی بھی لے سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب کو اب یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا، باہر سے مراد جو ہماری قیادت ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جیل میں تو وہی قیادت ہے نا، مین قریشی صاحب ہیں، وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. ان پہ وہ ٹرسٹ کر ہی نہیں رہے. کن پہ؟ یہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی جو باہر ہے، جی ہاں، اس پہ ٹرسٹ نہیں خان صاحب. وہ صرف اپنی جو ہمشیرہ ہے، بہنیں ہیں، ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بقول ان کے کہ یہ ملاقات ہوتی رہی ہے قیادت کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ باہر کوئی اور بات کرتے رہے. ٹھیک ہے، بقول ان کے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی اور ہوتی ہے، باہر آ کر کچھ اور بات کرتے. ٹھیک ہے، لہذا وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر ان کی بہنیں یہ سمجھیں گی کہ حکومت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، انہیں کچھ سگنل ملے تو پھر تو وہ میرا خیال ہے ہم کر دیں گے. بنیادی طور پہ وہ سیاسی آدمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مذاکرات کو ہی وہ ترجیح دیتے ہیں. یہ نہیں ہے، اور دینی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا، جو ان کے کارکنان ہیں وہ بڑے بددل ہو چکے ہیں. میں سیدھی بات کہوں، بدگمان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ایسے جیسے جو جس طرح بھی وہ باہر آ سکتے ہیں انہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو وہ بڑے مایوس ہو چکے ہیں. یہ میں ایسے نہیں کہ میں ایک تجزیے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے ملتے ہیں ہم. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار تباہ کر لیے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر لیا، صحبتیں بھی برداشت کر لی، لیکن الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی ہے.
کیا کیا جائے، مطلب مذاکرات بھی نہیں ہو رہے اور وہ جیل سے باہر بھی نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب ان کا اپنا موقف آپ ہے. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے بالخصوص ورکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بددلی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہ بددلی آپ سمجھتے نہیں ہے مزید بڑھ جائے گی جب کہ یہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا، اور اب الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دینے کا بھی فیصلہ کر دیا. پہلا فیصلہ انہوں نے اتنی جلدی نہیں کیا تھا، اس کا عمل درآمد نہیں کروایا تھا، لیکن اب تو انہوں نے فوری طور پہ ساروں کو سیٹیں بانٹ دی ہیں، بندر بانٹ جو کرنی تھی. اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں رہتی اب کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں یا پی ٹی آئی کو کوئی اہمیت دی جائے. اچھا، اگر وہ سمجھتے ہیں نا اہمیت نہ دی جائے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی، تو اس کا مطلب پی ڈی آئی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے لیے کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے نا، کہ جیسا کہ خان نے کہا کہ استعفے دے دو، اسمبلیوں سے استعفے دے کر باہر آ جاؤ. جی جی، تو پھر تو یہی حل ہے نا. جب ان کی سنی کوئی نہیں جا رہی، ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. لیکن جہاں آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو استعفے دینے والے تو بلاک بن رہے ہیں، وہ تو حکومت کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں کا تو وہ جو پی ٹی آئی والا نام ہے وہ بھی ان نشستوں کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹتا جا رہا ہے. اب تو وہ آزاد یا دوسری وہ جو ان کی تھی پارٹی، اس میں جو ہے ان کا نام ساتھ آ رہا ہے، وہ کچھ لوگوں کا ادھر آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا آزاد میں آ رہا ہے، اور کچھ آگے جو مقدمات آ رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی والے نااہل ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو تو بالکل توڑ پھوڑ دیا جا رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، کوشش تو یہی ہے، بل کوشش کیا ہو چکا ہے. اچھا آپ دیکھیں، جب ایک طرف تو ہے مقدمات کے ذریعے، کیسوں کے ذریعے نااہل کرنا ان کو، ٹھیک ہے، وہ بھی گئے لوگ، کچھ فارورڈ بلاک میں آ گئے، باقی بھی بچیں گے نا. تو جو بچیں گے وہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، کچھ ویسے جا چکے ہوں گے تو فرق تو پڑے گا. یہ نہیں کہ پڑے گا، وہ الیکشن نہیں کروانا پڑیں گے، نئے الیکشن سیٹیں خالی ہوں گی، اس پہ الیکشن تو ہوگا. جی بالکل. تو یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب بن رہی ہے. تو لہذا پی ٹی آئی اب کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو ان کی قیادت کو ہی یا خان کو ہی پتا ہے. اس لیے لیکن اپوزیشن کو تو دیکھا جائے تو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جبکہ اگلا فارمولا دوسرا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ صدر اور جو انہوں نے آپس میں آنے سے پہلے اتحادیوں نے طے کیا تھا وہ سیکنڈ فارمولے پہ عمل درآمد شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم کے لیے جو ہیں وہ بلاول زرداری صاحب آگے آ رہے ہیں، اور صدارت میں جو ہے وہ عام طور پر نواز شریف کا یا مقتدر حلقوں میں سے کسی اہم شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے. ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سائبر نظام کے اندر جو ہے اس طرح کی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پائے گا اور بہتر طور پہ چل پائے گا؟ ہاں، یہ ویلڈ سوال ہے. بہتر جو ہے نا یہ ہے، سلسلہ چلے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا. اب بھی چل رہا ہے، چل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. جی بالکل. بہتر طور پہ نہیں چل سکے. ٹھیک ہے، بہتر طور پہ اسی صورت میں چلے گا جب آپ عوام کی رائے کو احترام دیں گے، عزت و تکریم دیں گے. اس کے بغیر آپ اس کو بہتر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، سلسلہ تو چلتا ہے، پہلے بھی چلتا تھا. معاشرہ لگے ہیں نا، 10 سال 9 سال لگے ہیں، تو کام تو اس وقت بھی ہوتا ہے. آئندہ جو سیٹ اپ بنے گا، جیسا بھی بنے گا، عوامی جو حمایت اس میں بہت کم ہوگی. تو عوام کی تو پہلے بھی پرواہ نہیں کی جا رہی، نہ ہی فیصلے جو لا رہے ہیں عوام کو قابل قبول زبردستی کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کرے گی، آگے بھی کرے گی. لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی شہرت رہے گی، اس کی جو ہے وہ ووٹر سپورٹر جو بھی ہے وہ چاہے خاموش کیوں نہ ہو، وہ جب تک اس کو نہیں توڑا جائے گا، پارٹی تو ٹوٹ گئی، جتنی مزید آگے جتنی مرضی توڑ لیں، لیکن اس کی شہرت کو توڑنا اور عوام کے دلوں سے اسے نکالنا مشکل یہ جو ہے جب تک کوئی ایسا فارمولہ نہیں لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ چاہے مقتدر حلقے، چاہے یہ موجودہ حکومت والے یا اتحادی سارے مل کے کوئی ایسا لا سکتے ہیں کہ جس سے ان کی جو ہے
وہ چیز انہیں مل جائے جو کہ اس وقت عمران خان کو ملی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ کام نا بڑی دیر بعد ہوتا ہے، جی لوگوں کے دلوں میں بسنا ہاں۔ اور ذہنوں میں سما جانا، یہ بڑا مشکل کام، اس کے لیے جد و جہد، کردار، گفتار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک ویژن ہوتا ہے۔ جب تک یہ 3-4 چیزیں نہیں ملتی نا، اس وقت تک آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر سکتے۔ عمران خان سے لاکھ مخالفت کریں، اس کی پالیسیوں سے بھی ہم بھی کرتے ہیں، پتہ ہی آپ کو۔ جی بالکل۔ تو لیکن اس کی جو شہرت ہے، جو اس کی اس وقت پاپولرٹی ہے، وہ نہ اب کم ہوگی نہ آئندہ ہوگی۔ اچھا، وہ نا وہ بیدار کر چکا ہے، ذہنی طور پہ لوگوں کو بیدار کر چکا ہے۔ ہاں لوگ خاموش ہو جاتے اگر یہ ابتدائی سال ہوتے ہمارے قیام پاکستان کے 10۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ان کو حکومت دے دی ایک دفعہ جاتی اور وہ ناکام ہو جاتی، وہ ناکام، جی دیکھیں میری بات جب سنیں، تک ایک شخص کو آپ ناکام نہیں ہونے دیں گے عوام کے فیصلے کے ساتھ، اس کی کیسے آپ اس کی مقبولیت کو کم کیا جا شاہد سکتا؟ صاحب یہ بات آپ خود بڑی دفعہ کر چکے ہیں جی کہ دیکھیں جب وہ اقتدار میں تھا، یقین کریں ایسی بھی سٹیج آ گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے اب اس کا ٹکٹ نہیں لینا، نہیں آخری دور تو یہی تھا ٹکٹ نہیں اگر لینا یہ کہ ہم ہار جائیں گے۔ جی ہاں، اگر عدم اعتماد نہ آتی اور وہ باہر آ کے تو ہیرو بنا دیا، جی ہاں، وہ ڈائری لے کے نہ نکلتے تو کبھی بھی، اور پھر اس کا سب سے بڑی جو کیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا، اور وہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ جتنی دیر وہ جیل میں رہیں گے ان کی مقبولیت بڑھتی بڑھ رہے گئی ہے، وہ گی، کم نہیں دیکھیں نا ہوگی۔ مظلومیت ہے نا، جی وہ ہاں۔ کہتے دیکھیں اور یہ عوام، ہو رہا ہے، پاکستانی عوام تو پاکستانی عوام کے دل جو ہے نا بڑے جی نرم بالکل۔ ہیں، یہ پسیج جاتے ہیں۔ لیکن اس مظلومیت کے ساتھ جو ہے ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑا زبردست کریڈٹ لے رہی ہیں۔ انہوں نے جبکہ سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ملا ہے کہ وہ اتنا کام اب تک نہیں کر پائے، اور بالخصوص گزشتہ حکومت میں جیسے بزدار صاحب یہاں رہے تھے تو کوئی کام نہیں ہو پایا تھا، تو اب ان کے روز بروز نئے منصوبے اور نو جو کارکردگی وہ دکھا رہی ہیں، اور جتنی ان کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، صرف منصوبے ہی نہیں بن رہے، کام ہی نہیں ہو رہے، بلکہ ان کی تشہیر بھی اس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں مریم نواز کا لا سکتی ہیں کیا پرائم منسٹر کسی بھی حوالے سے، الیکشن یا ان کی مقبولیت کے حوالے سے؟ جی ہاں، نہیں، میرا نہیں خیال، آل رائٹ۔ نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں ذہن سازی جو ہے نا، میں نے عرض کیا ذہن سازی کے لیے ایک طویل جد و جہد درکار ہوتی ہے، اور وہ عمران خان نے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو منصوبے ہیں ان کا دیکھیں، میری بات سنیں، ہم اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ان منصوبوں، یہ منصوبے سارے قرض لے کر ہی ہے نا، قرض لے کر ہی منصوبے بنائے گئے ہیں سارے، تکمیل تک عوام کے ساتھ تو یہی کچھ ہو رہا ہے، قرض لیا جا رہا ہے، لوٹا پوٹا جا رہا ہے، اور عوام کے اوپر پھر مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور عوام سے وصول کیا جا رہا ہے۔ وہی بات، یہ ہو رہا ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، اور یہی منصوبے ہیں۔ بالکل، ایک طرف تو قرضہ، بھاری قرضہ لیا جا رہا ہے، اور لیا جا رہا ہے، ابھی اور پکا بندوبست کی بھی کیا اچھا جا رہا ہے۔ اور لیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ قرضوں کا بوجھ پتہ نہیں کہاں اپنے طور پہ وہ وہ کم کرنے کے لیے قرضوں کا بوجھ، تو ٹیکسیشن ہو گئی ہے۔ نہیں، وہ تو اینڈ ہے نا جی، سب سے پہلے تو قرضے لیے جا رہے ہیں، وہ کہاں لگ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، قرضے لیے جا رہے ہیں، وہ قرضوں کی قسطیں دی جا رہی ہیں، اور جو بچتا ہے اس میں سے کھایا پیا جا رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، عوام پہ تو کچھ نہیں لگایا جا رہا، اور پھر عوام سے زبردستی جو ہے وہ ہر دفعہ بڑھا کے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرف سے نہیں لیا جا رہا تو دوسری ٹیکس فری کہہ کے بجٹ میں صاحب ٹیکس فری کہہ کے، آخری جملہ، ٹیکس فری کہہ کے عوام پہ ہی سیل ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور عوام نے پہ جی ٹیکس فری ہے۔ آپ دیکھیں تازہ ترین مثال، وہ 35 روپے تھی نا وہ ٹیلی ویژن کی فیس، جی وہ ختم کر دی 35 روپے، بہت بڑی رقم، نہیں عوام بڑی خوش ہوئی ہے، بڑی رقم تھی وہ، اچھا وہ ختم کر دی ہے، یعنی ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ، دوسرے کے ساتھ سے دوسرے ہاتھ دیکھیں۔ اس میں پنجاب حکومت کا ہے نا، تنخواہیں بڑھائی گئی، میں ادھر کی مثال دے دوں، 5 اور 6%،
6% 6 پینشن اور 5 عام نہیں تنخواہ بڑھائی۔ 10%، جی 10% بڑھا دی۔ تو آپ اب جو ملازمین کو تنخواہیں ملی ہے نا، وہ مطلب ان کا اگر ان کو فائدہ ہوا نا 10,000 کا یا 15,000 کا، تو ان سے اس سے زیادہ کاٹ لیے گئے، اس سے زیادہ ٹیکس کی شکل میں یہی تو کاٹ لیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر پٹرول گرچہ جو مرکز کا، لیکن صوبائی پیٹرول ڈیزل میں بے بہا اضافہ کر دیا صوبائی گیا، اور کہا حکومت- یہ جاتا تھا کہ جو حکومت بھی ٹیکس اپنا پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھاتی ہے وزیر اعظم چور ہے۔ چور ہے، تو اندازہ اب کریں کون چور ہے؟ اور اب وہ اتنا وہ گردش کر رہی ہیں ان کی جو ویڈیوز ہاں جی ہیں، اور پھر بجلی کی قیمت، ہاں۔ بجلی جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ 300 یونٹ، اب دہرانے کی بات تو ہے نا ساری۔ ہر جو قیادت ہے اس کو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کل کو وہی بات اس کے لیے اس پہ لاگو ہو جاتی ہے۔ کل جو چور کہا جا رہا تھا ڈیزل پیٹرول پہ اور عوام کو بتایا جا رہا تھا، آج عوام وہی بات ان کو سنا رہی ہے کہ رات کو جیسے انہوں نے بڑھایا تھا، انہوں نے بھی آدھی رات کو ڈیزل پیٹرول کی اس سے ڈبل قیمت جو ہے وہی وہ شاہ بڑھا دی ہے۔ صاحب تو ناظرین، عوام جو ہے، عوام کی قسمت میں صرف اور صرف ٹیکس دینا اور بوجھ برداشت کرنا ہی لکھ دیا گیا ہے۔ عوام کے لیے نہ کوئی ریلیف ہے، نہ ہی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ عوام کو نمائشی اقدامات کا لولی پاپ دے کر بہلایا جا رہا ہے، اور عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ لیکن یہ خاموشی کب تک برقرار رہے گی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کسی وقت بھی عوام کا صبر لبریز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔